مدنی مسجد اسلام آباد میں شہید کر دی گئی ہے۔ آئیے ہم مفتی صاحب کا یہ موقف، ایک عجیب موقف آیا ہے، ہم وہ موقف سنتے ہیں، اس کے بعد ہم مسجد کا بتائیں گے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے۔ تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی، آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے۔ حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس۔ ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی، نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو، اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں۔ ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کا ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے۔ اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں، ہسپتالوں کی جگہ پہ، اسکولوں کی جگہ پہ۔ یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ جو بھی رفاہی پلاٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی ہے، اور یہ مسجد والوں کا، یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا، یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہیں دی نہیں ہیں۔ تو پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا، تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں؟ مسجد کو فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ پارک میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا، تو لوگوں کو پتا ہے فلاں جگہ پارک ہے، فلاں جگہ گراؤنڈ ہے، وہاں جا سکتے ہیں۔ مسجد میں کتنی جگہ دفعہ جانا ہے؟ 5 دفعہ جانا ہے۔ جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد۔ دوسری بات، اگر پھر بھی یہ کام اللیگل تھا، 25 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ آپ 1 مہینے بعد گرا دیتے، آپ 2 مہینے بعد کر دیتے، آپ 3 مہینے بعد کر دیتے۔ 25 سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا۔ 25 سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے، ظہر کی ہو رہی ہے، عصر کی ہو رہی ہے، مغرب کی ہو رہی ہے، عشاء کی ہو رہی ہے، رمضان میں تراویح ہو رہی ہے، عید بقرعید ہو رہی ہے، وہاں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہو رہی ہیں۔ 25 سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے، بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی کے لیے آپ گرا دیں، تو یہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بہت آسان ہے۔ ویسے بھی لوگ مینٹلی ایک چیز کے لیے، ایک چیز لوگوں کے ذہن میں، محلے والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ خود سوچو، وہاں جب وہی لوگ وہاں آ کے دیکھیں گے کہ یہ مسجد تھی جہاں اذانیں گونجا کرتی تھیں، جہاں نماز 25 سال سے ہوتی آ رہی ہے، وہاں کیسے غیرت مند آدمی اس پارک میں ٹہلے گا؟ کیسے غیرت مند لوگ کہیں گے یہ اللہ کا؟ دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے۔ تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی، آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے۔ حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس۔ ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی، نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو، اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں۔ ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کا ہو گیا۔ تو یہ دشمنی کس سے ہو رہی ہے؟ سیدھا سیدھا یہ مولویوں سے دشمنی نہیں ہو رہی ہے۔ ہماری گورنمنٹ اور یہ لوگ اس پہ ہیں کہ مولوی لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو کہ مولویوں کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے۔ مولویوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے، ہمارے مفاد پہ کیا زد پڑ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں، وہ مسجد رہے نہ رہے میرا کیا فائدہ اس سے بھائی؟ ایک آدھ آدمی کے شاید کوئی بیچارے امام کی وہاں تنخواہ ہو، وہ اماموں کو اللہ ویسے ہی کھلا رہا ہوتا ہے، وہ ایک جگہ سے بند ہوتی ہے، اللہ رزق کے 10 راستے کھول دیتا ہے۔ یہ آپ جنگ مولاناؤں سے نہیں کر رہے ہیں، یہ محلے والوں سے نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ جنگ ڈائریکٹ کس سے کر رہے ہو؟ جیسا اللہ کہ سے کر رہے ہو، آپ خدا کا نے خوف کرو۔ مفتی صاحب کا یہ موقف سن لیا ہے، بہت ہی اچھا، اور انہوں نے واضح اپنا موقف دیا ہے۔ دین اسلام کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ حکومت کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے، اور حکومت اس وقت جو ہے کافروں کو خوش کر رہی ہے، دشمنوں کو خوش کر رہی ہے، اور اپنے ملک کو ہی برباد کر رہی ہے، اپنے اسلام کو برباد کر رہی ہے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے بہت ہی اچھا وضاحت کی ہے کہ مساجد کو گرانا یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے۔ جو اللہ کے نام پہ ایک چیز لگا دی ہے اس کے اوپر نہ ہم قبضہ کر سکتے ہیں، نہ اس کو واپس لے سکتے ہیں، کسی صورت میں اس کو گرا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن آج کل یہ دیکھیں پورا ملک اس وقت احتجاج میں ہے، پورے ملک جو ہے اس وقت سوگ میں ہے کہ مساجد کو گرایا جا رہا ہے،
بڑے بڑے ہوٹل ہیں، بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہیں جو اضافی ہیں، جو روڈ کے اوپر بنے ہوئے ہیں، غیر قانونی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی، لیکن مساجد کی طرف لوگ آ چکے ہیں اور حکومت مساجد کی طرف آ چکی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسے قوموں سے، ایسے کاموں سے ہمیں بچائے، ہمیں دین اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔